إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں, اس سے مدد طلب کرتے ہیں, اس سے توبہ کرتے ہیں, اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مسلسل ہو اور اس کی ایک بات دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے بے پناہ درود و سلام و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حاضرین جمعہ, میرے دینی دل اسلامی بھائیوں, پردہ نشین خواتین و حضرات اور میری ماں و بہنوں, ہمارے خطبات کا عنوان وہی گزشتہ خطبات والا قرب قیامت کی علامتیں اور اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ, ہر زمانے میں ایک بڑا فتنہ منہج سلف سے محرومی اور کتاب و سنت کو اپنے فہم اپنی عقل سے سمجھنا. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ اذا جاءتهم ذکرهم. سورۃ المحمد میں رب العالمین نے فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمُ الْبَغْتَةُ. کیا تم انتظار میں ہو اس قیامت کے کہ جو تم پر اچانک آ جائے؟ آج لوگ انتظار میں ہیں قیامت میں, لیکن لوگوں کو نہیں معلوم کہ قیامت آئے گی ضرور, لیکن اچانک آئے گی, سنبھلنے کا موقع نہیں دے گی. اللہ رب العالمین خوف دلا رہا ہے, ڈرا رہا ہے کہ اگر تم اس قیامت کے انتظار میں ہو کہ جو آ جائے وہ بھی تم پر اچانک آ جائے,
فقد جاء اشراطها، حالانکہ قیامت کی علامتیں، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں. علامت قیامت میں جو چیزیں سن رہے ہیں وہ سلسلہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے ہی شروع ہو چکا ہے، اور اب تو قرب قیامت قریب ہی ہے. فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرَهُمْ، اور جب وہ آ جائے گی، جب قیامت آ جائے گی تو پھر اس کا آنا اور اس کے بارے میں سوچنا تمہارے کس کام آئے گا؟ قیامت آئے گی اور آ جائے گی تو پھر اس کے بارے میں سوچنا قیامت ہے کیا ہوگا؟ اب کچھ نہیں ہونے والا. جو قیامت کی علامتیں ہیں وہ ظاہر ہو گئی. جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل گیا تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اب توبہ کا دروازہ ہی بند ہو گیا تو آدمی قیامت کے بارے میں سوچے گا، غور و فکر کر کے کرے گا بھی کیا؟ اس کا ایمان لانا اسے کیا فائدہ دے گا؟ تو محترم حاضرین، جیسے کہ خطبہ اور خطبات ہمارے جو سیریز چل رہی ہے کتاب و سنت کو، منہج سلف کو چھوڑ کر اپنے فہم سے سمجھنا، اسے کہتے ہیں عقل پرستی. اور آپ کی توجہ چاہوں گا اس تمہید کی طرف کہ اس تمہید کو آپ کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے. اور یہ سب محض اس خطبے کی تمہید نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی، ہماری زندگی گزارنے کا ایک اصولی پیمانہ ہے. عقل پرستی، عقل پرستی کے تعلق سے ایک چیز سمجھ لیجئے. عقل پرستی کیا ہے؟ اور کوئی آدمی عقل پرستی میں اگر مبتلا ہے تو وہ کون سا گناہ کر رہا ہے؟ عقل پرستی کا دوسرا نام بت پرستی ہے. عقل پرست کو بت پرستی کہا جاتا ہے. امام ابن تیمیہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جو لوگ عقل پرست ہوتے ہیں اصل میں وہ اپنی عقل کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. نفس کو رب بنانے کا، خواہشات کو رب بنانے کا کیا ہے؟ تو عقل پرستی کی جہاں بھی بات آئے گی تو آپ کا ذہن فوراً اس طرف جانا چاہیے کہ اس کا دوسرا معنی، اس کی دوسری قسم بت پرستی ہے. اتنا خطرناک گناہ ہے. جب یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی، یہ ساری زندگی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، تبھی آپ منہج سلف کو صرف پکڑیں گے نہیں، جبڑوں سے پکڑ کے رکھیں گے. ورنہ کب آپ عقل پرستی یا بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے آپ کو معلوم ہی نہیں رہے گا، ہمیں معلوم ہی نہیں رہے گا. تو دنیا میں جتنے جیسے بھی مظلوم رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ مظلوم کون ہے معلوم ہے؟ کتاب و سنت. انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے نقوش و حیات جو ان کی امت کو پہنچے ہیں، اور وہ کتاب و سنت اور انبیاء علیہ السلام کے سیرت کے نقوش و حیات کے ساتھ جو انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں، جو اس کو ظلم و ستم کیے ہیں، اللہ کی پناہ. اور اس کے 3 مرکز ہیں. عقل پرستی کے 3 مرکز ہیں. نمبر 1 سیاسی مرکز، نمبر 2 عقلی مرکز، نمبر 3 بہت مشہور و معروف ہے تقلیدی مرکز. یہ تقلید بھی جو ہے نا، یہ عقل پرستی ہی کی بنیاد ہے. تو عقل پرستی کے 3 مراکز ہیں. پہلا سیاسی، دوسرا عقلی، تیسرا تقلیدی. اور ظالموں نے اپنے فائدے کے لیے جو سہارے تلاش کیے ہیں، اس میں سب سے پہلا ان کا جو سہارا ہوتا ہے وہ قصے کہانیاں ہوتا ہے. اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں. اسے ہم شارٹ میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ افواہ پھیلانا. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو افواہ پر ایک خطبہ دیا جائے گا کہ افواہیں پھیلانا کتنی خراب بات ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. اور آج امت مسلمہ اس جرم عظیم میں مبتلا ہے. تو پہلا ان کا جو سہارا ہوتا ہے قصے کہانیاں سنانا، جو محض صرف افواہوں کی حیثیت رکھتی ہے. اور دوسرا ان کا سہارا ہوتا ہے مطالعہ، علوم کے سفر میں. جو علم حاصل کرتے ہیں، جو مطالعہ حاصل کرتے ہیں اس کے سفر میں. اور وہ سفر کیا ہوتا ہے؟ ایک خیالی ہوتا ہے، فریب کاری پہ مبنی ہوتا ہے، اور اپنے سفر آخر میں وہ دم توڑ دیتا ہے.
جو بھی عقل پرست رہے گا اپنے ذاتی مطالعات کرتا رہے گا تو اس کے دلائل، اس کے استدلال ایسے ہوں گے جو خیالی اور فریب کاری میں مبتلا ہوں گے، اور پھر ایک دن وہ باطل ثابت ہو جائیں گے اور راستے میں دم توڑ دیں گے۔ اور تیسرا ان کا سہارا ہوتا ہے حسن و ظن، ایسا حسن و ظن جو دلائل کے تیروں سے خالی ہوتا ہے، جو ہم تقلیدی مذہب میں دیکھتے ہیں۔ امام پہ ایسا حسن و ظن ہے۔ تو یہ عقل پرستوں کے تین سہارے ہوتے ہیں۔ پہلا قصے کہانیاں سنانا، پہلا خود ہی مطالعہ کرنا، فریب کاری کوئی مطلب نہیں ہو، اور تیسرا ایسا حسن و ظن پال لینا، ایسا یقین پال لینا جس میں دلائل کی کمی ہے۔ اس میں پہلا مرکز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیاسی مرکز۔ ایسے سیاستداں جنہیں سیاسی نے سو کہا جاتا ہے، علماء سو سنے تھے نا، سیاسی نے سو کہا جاتا ہے، اور یہ وہ سیاستدان ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اپنا حریف سمجھتے ہیں، اور اس ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں سے ہم کو علماء سو مل جائے، یا وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے علماء سو کو پیدا کر دے تاکہ وہ ہمارے راستے میں آنے والی اس بھاری چیز کو، کتاب و سنت کو ہٹا سکے، اس کو روک سکے۔ سیاستدان کیا کرتے ہیں؟ علماء سو کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اپنی سیاست میں علماء کا سہارا لینا یہ بھی ایک عقل پرستی کی علامتوں میں سے۔ دوسری قسم عقل پرستی کی ہے جو سیاسی میں سو سے بچ جاتے ہیں۔ ایسے سیاستدانوں سے جو بچ جاتے ہیں وہ عقل کے دام و فریب میں پھنس جاتے ہیں، ایسے شکوک و شبہات کرتے ہیں کہ معاشرے میں بے چینی اور بے اطمینانی پھیلا دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھے ہوں گے۔ ایسے عقل پرست رہتے ہیں، صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع ہو رہی ہے، اہل بیت پہ طعن و تشنیع ہو رہی ہے، پھر وہ بڑھتے بڑھتے اسلام اللہ اور اس کے رسول تک پہنچ جاتی ہے، معاشرے میں بے چینی پھیل جاتی ہے، بے اطمینانی پھیل جاتی ہے۔ ان میں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جذباتی ہوتے ہیں، اکثر زیادہ تر جذباتی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو غیر شعوری طور پہ مبتلا ہوتے ہیں، انہیں اس کا علم نہیں ہوتا، وہ سمجھتے نہیں یہی کتاب و سنت ہے۔ ہاں مولانا انجینئر، پلمبر انجینئر جو بات بتا رہا ہے کتاب و سنت سے بتا رہا ہے، دیکھو سامنے کتاب و سنت ہے، بات تو کتاب و سنت کی کر رہا ہے، بات تو کتاب و سنت کی بتا رہا ہے۔ تو غیر شعوری طور پر، یعنی کیسے غیر شعوری ہوتے ہیں معلوم ہے کہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی کام کیے ہیں، اللہ رب العالمین جو بھی کام کرتا ہے وہ ہم سے پوچھ کر کرے۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، آپ لوگوں کی نظروں سے گزرے گا، کل کا ہی نیوز چینل کا وہ ویڈیو ہے، ایک عورت اسلام پر اعتراض کر رہی ہے، حدیث پر اعتراض کر رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ یہ عورت کے تعلق سے حدیث میں کیوں ہے کہ اس کو 7 دن ماہواری آتی ہے، 7 دن وہ ناپاک رہتی ہے، 5 دن 3 دن جو بھی اس کے ماہواری کے دن ہوتے ہیں اس میں ناپاک رہتی ہے، یہ کیسی حدیث ہے؟ یہ ایسے غیر شعوری لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی تخلیق کرے تو ان سے پوچھ کے کرے، ابھی آگے جا کے وہ اپنے ماں باپ کو بھی کہہ دیں گے ایسے حالات میں تم نے ہم کو پیدا کیوں کیا، ایسے گھر میں تم نے ہم کو پیدا کیا، ایسی شکل و صورت میں کیوں پیدا کیا، ایسی اماں کیوں لایا جس پر میں پڑ گئی۔ تو ایسے بے شعور لوگ ہوتے ہیں جو خواہش کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کی بات جو ہو وہ ان کی خواہش کے مطابق ہو۔ ہمارا منہج، ہمارا مقصد یہ نہیں کہ خواہشات کے مطابق سنت ہو، بلکہ خواہشات کتاب و سنت کے مطابق ہو، اور جب کوئی بات کتاب و سنت کی ان کے خلاف آتی ہے تو فوراً مکر جاتے ہیں، انکار کر دیں گے، یا پھر اس کی تعویلات کریں گے، اور ایسی تعویلات کریں گے محترم حاضرین کہ اس میں زندگیاں گزار دیتے ہیں، زندگیاں وقف کر دیتے ہیں، زندگیاں ختم کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا مرکز ہے تقلیدی مرکز، تقلیدی ابا، تقلیدی علماء اپنی عوام کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت کو اپنے امام کے عینک سے، آئینے سے، چشمے سے دیکھیں، اور کہیں کوئی چیز دھندلی نظر آتی ہے، یہ چشمہ ہے میرا، اگر یہ میں پہن کے دیکھوں اور اس میں کوئی چیز میں دھندلی نظر آئے گی تو جو چیز میں دیکھ رہا ہوں دھندلی نظر آئے تو کیا کروں گا؟
चश्मा बदलूंगा ना, कि वो किताब और सुन्नत को बदल दूंगा? तो वो अपने इमाम के ऐनक से देखते हैं, और जब उन्हें कोई धुंधली चीज नजर आती है तो वो ऐनक को नहीं बदलते, किताब और सुन्नत को बदल लेते हैं, कुरान और सुन्नत को बदल देते हैं। तो ये तीन मरकज, सियासी, अकली और तकलीदी, अक्ल परस्ती के तीन मरकज है, और इसमें पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत मुब्तला है। मोहतरम हाज़रीन, हमारी बात चल रही थी कुर्ब कयामत की अलामतें, उसमें बात आगे आएगी। कयामत की सबसे बड़ी निशानी है कुर्ब कयामत की, कि बस कयामत अब कायम होने वाली है, करीब ही है। उसमें सबसे बड़ी निशानी अगर कोई सी है तो वो है इमाम मेहदी का ज़ुहूर। अभी कुछ दिन पहले एक भाई, दोस्त हालात को तबसरा करते हुए कहने लगे कि भाई ऐसा लगता है कि इमाम मेहदी आने वाले हैं। तो मैंने थोड़ा सा नुक्ता दे दिया, मैंने बोले एकदम थोड़ी अचानक पैदा हो जाएंगे, वो तो पैदा होंगे, दुनिया में मौजूद होंगे, जाहिर तो वो हज करते हुए जाहिर होंगे बैतुल्लाह में, वरना एक उम्र तो लोगों में गुजारेंगे। अब कहां पैदा होते हैं, किस इलाके में पैदा होते हैं, किस मुल्क में पैदा होते हैं, और जब तक उनका ज़हूर नहीं होता बैत के लिए वो कहां कोशिशें करते हैं, कहां जिहाद करते हैं, ये किसी को नहीं मालूम। तो जब उसने ये बात सुना दोस्त ने कि इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं ऐसा लगता है, तो आंखें दबा गई आंसू। खुशी के जो आंसू होते हैं ना, वो आंखों में झलकने लगे। लेकिन लोगों को यह नहीं मालूम कि इमाम मेहदी जब आएंगे तो ये खुश होने का मकाम नहीं। जो लोग इस खुशी में मुब्तला है ना, इमाम मेहदी आ गया, इमाम मेहदी आ गया, ये बहुत बड़ी आजमाइश होगी। इतनी बड़ी आजमाइश होगी ना हमारी और आपकी, कि जिससे निकल पाना एक मुसलमान के लिए ऐसा ही है कि वह हाथों पर अंगारे रख के घूमे। और वो आजमाइश क्या है मालूम है? इमाम मेहदी आके कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ जिहाद और किताल पर बैत करेंगे कि जिसने मेरी बैत किया है, जिसने मुझे इमाम माना है, आओ मेरे साथ जिहाद करो, आओ मेरे साथ किताल करो। बहुत खतरनाक आजमाइश होगी, बहुत बड़ी आजमाइश होगी। और आज जिहाद किताल से कैसे लोग भागते हैं? अरे आज तो आजमाइशों से लोग भागते हैं। एक मुसलमान का मिजाज बन गया कि उसकी जिंदगी ऐसे गुजरे, उसको कोई आजमाइश ही नहीं आई। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला ने तेरे को पैदा ही किया है, पैदा होने से लेकर मरने तक तेरी जिंदगी आजमाइश। और मनहज सलफ है कि आजमाइशों पर हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी कहा जाता है, खुश हुआ जाता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे आजमाया। अफसोस और रंज नहीं किया जाता आजमाइश पर। वैसे तकलीफ, परेशानी किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये बंदों के दर्जात बुलंद करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को आजमाता है। तो इमाम मेहदी जब दुनिया में आएंगे तो एक मुसलमानों की बहुत बड़ी आजमाइश होगी। जो उन पे ईमान लाएंगे वो जिहाद और किताल पर बैत करेंगे। अब देखते हैं कितने लोग बैत करने वाले। इसलिए आज इसको भी बदनाम किया जाता है, इसके ताल्लुक से भी गलतफहमियां फैलाई जाती है, इसके ताल्लुक से भी साजिशें ऐसी की जा रही है कि अगर इमाम मेहदी आ भी जाए और जिहाद का ऐलान करे तो एक मुसलमान को यकीन ही नहीं आए कि ये वाकई वो चीज है जिसका हमसे वादा किया जा रहा है। तो इतना आसान काम नहीं है, लेकिन कयामत, कुर्ब कयामत की बड़ी निशानी में से एक है इमाम मेहदी का ज़हूर होना। और उसके बाद की बड़ी निशानी कि इस्लाम सिमट कर हिजाज तक पहुंच जाएगा। 3 हदीसें हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन में। एक में इस्लाम का नाम है, एक में दीन का नाम है, एक में ईमान का नाम है। इस्लाम, ईमान, दीन सिमट के किधर आ जाएगा? हिजाज की तरफ, मक्का मदीना की तरफ। यानी कहीं इस्लाम बचेगा ही नहीं, कहीं दीन बचेगा ही नहीं, कहीं ईमान बचेगा ही नहीं। जो भी रहेगा वो किधर रहेगा? मक्का और मदीना में रहेगा। और आज हमारे जो मनहाई जो मामलात हैं, और आज हमारे जो सियासी मामलात है, आज पूरी उम्मत इस बात के लिए परेशान है कि हमें कोई ऐसा कायद मिल जाए, कोई ऐसा लीडर मिल जाए जो हमारे इन मसाइलों को हल कर दे। पूरी उम्मत का हाल उठाकर देख लीजिए
ایسا کوئی قائد اور لیڈر نہیں مل رہا ہے جس پر لوگ اعتماد کر سکے اور اس سے بددیانت نہ کہہ سکے، اس پہ بددیانتی کی جرح نہ ہوتی ہو۔ ویسے ہی آج لیڈروں ذمہ داروں کو تو بولنا کوئی عام بات ہے، کوئی بھی اپنے لیڈر سرپرست حسن و ظن اچھی چیز سوچتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو ماحول بنا ہے نا پوری دنیا میں، ایسا لگتا ہے کہ امام مہدی کے آنے کے بعد ہی مسئلہ حل ہوگا، تو کوئی ایسا قائد ملے گا، کوئی ایسا لیڈر ملے گا کہ جس پر لوگ اعتماد کریں گے اور بددیانتی کا حکم نہیں لگائیں گے۔ آج امت کا ایک بڑا مطلب یہ ہے کہ قائد اور رہبر ایسے ہونا چاہیے، لیکن جو ہے ان کی بھی قدر نہیں۔ ہر کسی کو ایک لکڑی سے ہکالا جاتا ہے۔ قیامت کی قرب، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت محترم حاضرین یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم عرب والوں کے ساتھ جنگ لڑو، یعنی عرب میں پہلے جنگ ہوگی، پھر ایرانیوں سے جنگ ہوگی، پھر عیسائیوں سے جنگ ہوگی، اور پھر دجال سے جنگ ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی سنائی تھی، جب تم حجاز والوں سے جنگ کرو گے تمہیں فتح نصیب ہوگی، جب تم ایرانیوں سے جنگ کرو گے تمہیں فتح نصیب ہوگی، جب تم عیسائیوں سے جنگ کرو گے تمہیں فتح نصیب ہوگی، جب تم دجال سے جنگ کرو گے تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ اب یہ صرف ایک کیلکولیشن ہے، احتمالات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی ہے وہ 100% ہوگی، لیکن کیا وہ ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے؟ تو وہ ہو چکی کی طرف بھی اشارہ ہے اور ہونے والی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جیسے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں سب سے پہلے حجاز والوں نے زکات کا انکار کیا، آپ نے ان کے ساتھ جہاد کیا، قتال کیا، لڑائی ہوئی حجاز میں۔ حضرت عمر کی دور میں ایرانیوں سے جنگ ہوئی، ایران فتح ہوا ایرانیوں سے۔ پھر آگے بڑھ کے حضرت معاویہ کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں کیا ہوا؟ نصرانیوں سے دوسرے بڑے بڑے ملک فتح ہوئے، عیسائیوں سے جنگ ہو گئی۔ ایک طرف وہ بھی اشارہ ہے، لیکن حقیقی طور پر اس زمانے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ حجاز الملک کا ہوگا۔ دیکھیے سعودی عرب میں یمن کی جنگ چل رہی، تو اب ان قریب ہے کہ ایرانیوں سے بھی جنگ ہوگی۔ یہی آزمائش ہو جائے گی، دجال آئے گا، امام مہدی آئیں گے تو بات کی بات ہے، یہی آزمائش ہو جائے گی کہ آپ کس کی طرف ہیں۔ آج تو مسلمانوں کی بڑی اکثریت سعودی کو ولن بتاتی ہے اور ایران کو ہیرو بتاتی ہے، جبکہ یہ احادیث سے پڑھتے ہیں۔ اور ایک مشترکہ جنگ لڑی جائے گی، ایسی جنگ جس میں مسلمان اور عیسائی ساتھ لڑیں گے اور اس میں فتح بھی حاصل ہوگی۔ لیکن اس جنگ میں جب وہ جنگ جیت جائیں گے تو عیسائی اس بات کا شور مچائیں گے کہ ہماری کوشش سے جنگ جیتے، یعنی ہمارا یہ جو کراس ہے یہ جنگ جیتا۔ وہ کراس کو اوپر اٹھائیں گے اور اس کی طرف جب بلند کریں گے، جیت کا کریڈٹ اس کو دیں گے، ایک مسلمان کو غصہ آئے گا اور وہ اسے توڑ دیں گے، تو پھر عیسائی اور مسلمانوں کی جنگ ہوگی، پھر مسلمان اس میں فتح ہوں گے اور پھر قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ قسطنطنیہ کہاں ہے؟ قسطنطنیہ سنے ہم نے؟ قسطنطنیہ کہاں ہے یہ نہیں معلوم لوگوں کو۔ یہ سازشیں دیکھیے کیسی چل رہی ہے، دنیا کی ساری برائیاں انہیں کہاں نظر آتی ہے؟ سعودی عرب، عرب یہ کر رہا، عرب وہ کر رہا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ اس سے پہلے والے جو خطبات میں میں نے بتایا تھا کہ جب امام مہدی کا لشکر جائے گا اس شہر کا، تو ایک صرف اتنا کہیں گے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو ایک شہر کا حصہ گر جائے گا، پھر دوسری ذکر کریں گے دوسرا حصہ گر جائے گا۔ یہ قسطنطنیہ کا حال ہے۔ قسطنطنیہ کہاں ہے؟ کون بھائی بتائے گا؟ ترکی میں۔ استنبول کا دوسرا نام قسطنطنیہ ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ استنبول فتح ہوگا، مسلمان اسے فتح کریں گے، لیکن آج مسلمانوں نے سب سے بڑا لیڈر اس کو بنا کے رکھا ہے۔ اس ترکی کے امیر کو، خلیفہ کو یا بادشاہ کو، لیڈر کو، پریزیڈنٹ کو، جس کی داڑھی تک نہیں ہے،
اس کے عقائد کے تو معاملہ بھی آپ نے دیکھے ہو، کیسے قبروں پر جا کے زیارت کرنے کھڑا ہو گیا تھا، لیکن ظاہری چیز بھی آدمی نہیں دیکھ رہا ہے کہ ایک بندہ جو داڑھی تک نہیں رکھ رہا ہے اسے مسلمان قوم کا لیڈر، امیر المومنین، خلیفہ بنایا جاتا ہے، اور یہ حدیثوں کو ایسے چھپایا جا رہا ہے کہ مسلم دنیا فتح کریں گے، بس وہ یزید کا ہی نام آ رہا ہے، مسلم دنیا فتح کریں تو یزید یزید یزید۔ ارے انہوں نے تو کیا تھا، آنے والے دور میں امام مہدی بھی مسلم دنیا فتح کریں گے، یعنی ترکی فتح ہوگا، اور جب ترکی فتح ہو جائے گا، استنبول فتح ہوگا اور اس کا جشن مسلمان منا رہے ہوں گے، تب کون ظاہر ہوگا؟ تب ایک صدا بلند کی جائے گی کہ دجال آ گیا۔ میں نے کہا عقل پرستی کا فتنہ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی تو عقل پرست لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ اپنے مطالعے، اپنے علم اور کم فہمی کی بنا پر ایسی باتیں کرتے ہیں جو عقل پرستی پر مبنی ہوتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی وہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب امام مہدی آئیں گے، دجال آئے گا، ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن کتنے سال کے برابر ہوگا؟ ایک سال کے برابر۔ تو کہہ رہے ایک سال سے کیا مراد ہے؟ ایک سال سے مراد ہے کہ وہ دن اتنا لمبا پریشان، یعنی ایسا دن ہوگا کہ اس میں اتنی پریشانی تکلیف ہوگی کہ آدمی کو ایک دن ایک سال کے برابر لگے گا۔ یہ عقل پرستی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا تو حقیقت میں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام نے اس پہ کیا سوال پوچھا تھا؟ اگر اس سے مراد تکلیفیں پریشانیاں ہوتی تو صحابہ کرام یہ سوال نہیں پوچھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس دن نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اللہ کے نبی اگر اس سے مراد یہ ہوتی کہ وہ تکلیف و پریشانیوں والا ایک دن ہے، لمبا دکھے گا، ہوگا تو ایک ہی دن، ایک سال کے برابر نہیں ہوگا، تو اللہ کے نبی ان سے یہ کیوں کہتے کہ تم وقت کا تعین کر کے 5 ٹائم کی نمازیں پڑھنا؟ جب ایک دن میں 5 ٹائم کی نماز ہے تو یہ سوال ہی نہیں بنتا نا۔ سوال تو تب بنے گا جب وہ ایک دن ایک سال کے برابر ہے، یا 365 دن ہے، اور 365 دن میں ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ سورج تو ڈوب ہی نہیں رہا ہے، سورج نکل گیا، جیسے صورتحال کیسے میں نہیں، کوئی عجب بات نہیں ہے۔ آج ایسے لوگ ہیں جو کتاب و سنت پہ یقین نہیں رکھتے، سائنس پہ یقین رکھتے ہیں اور مانتے ہیں، تو جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا تو ایسے حالات بنیں گے گردش ایام کے کہ جب وہ مغرب سے نکلے گا تو ڈوبے گا ہی نہیں۔ ایک سال تک ایک دن ایک سال تک رہے گا، مطلب ایک سال تک دن چلے گا، رات ہی نہیں ہوگی۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ 5 وقت کا نماز گھڑی ہے، ہر 24 گھنٹے میں جو ٹائمنگ ہے وہ چلتا رہے گا، اس حساب سے نماز پڑھتے رہیں گے۔ تو کتاب و سنت کی بات سچی ہے، سائنس کی نہیں۔ عقل پرست والے کیا کرتے ہیں؟ سائنس کو دلیل بناتے ہیں۔ محترمات، ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایسی بات بتائی گئی اس میں کہ ایک مسلمان، ایک ایمان والا اگر مرے کے طرف سے محروم ہے، عقل پرستی کا علم نہیں رکھتا، اس ویڈیو سے متاثر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اختتام اس نے ایسی چیز پر کیا، بولے سائنس کوئی وہ ہے سائنٹسٹ نے تحقیق کر کے بتایا کہ اس دنیا میں ایسا ایک دور گزرا ہے جسے ڈارک ایج کہا جاتا ہے، اور وہ کب گزرا؟ 536 عیسوی سے لے کر 546 عیسوی تک، یعنی 12 سال۔ ڈارک ایج نام دیا سائنٹسٹ نے اسے، اس نے اپنے تجربے کر کے بات بتایا۔ یہ عقل پسند اس پہ ایمان لے آئیں گے کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، نہیں ایمان لائیں گے۔ اس پر ایمان لا رہے، کہتا ہے کہ 18 مہینے اس دنیا نے سورج نہیں دیکھا، ایسی اندھیری چھائی، ایسے بادل چھائے، آدھی دنیا برف میں لپٹ گئی۔ یہ حال ہو گیا انسانوں کا کہ ان کو کھانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، مردے کھانے لگے۔ جب پوری دنیا میں سورج 18 مہینے نہیں نکلے گا اور آدھی دنیا برف سے ڈھک جائے گی تو پھر کیا حال ہوگا؟ لوگوں نے اپنے گھر جلا جلا کے، اپنے فرنیچر جلا جلا کے اپنی زندگیاں بچائی، بلکہ زندگیاں کیا بچائی، اس کوشش میں ان کا یہ حال ہو گیا۔ یعنی سورج 18 سال تو نہیں نکلا، لیکن 18 سال کے بعد جب سورج نکلا تو اسے نکلتے نکلتے یعنی دنیا کو اپنی حالت درست کرتے کرتے اور 35 سال لگ گئے، 570 عیسوی تک یہ معاملہ درست ہوا۔
تو 18 سال پر سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ 18 سال لوگوں نے بیٹھ کر کیا کیے، وقت گزارا. پوری دنیا برف میں لپیٹی ہوئی ہے. لوگ انگارے گفٹ لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو تحفے کے طور پر کیا دیتے تھے؟ انگارے. کھانے کو کچھ نہیں، سائنس بتائی نا. اب اس نے یہاں پر لا کے جب یہ بات ختم کیا نا، اب یہاں سے بندے نے تمہید باندھا کہ دیکھو 570 عیسوی یعنی 35 سال میں دنیا کو واپس وہ روٹین پر آتے آتے لگا ٹائم، اور یہی وقت ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا. کہ یہ ڈارک ایج کو ختم کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان سن کے تو واقعی ہو. ہم کہتے ہیں کہ جب پوری دنیا ظلمت کے اندھیروں میں چھائی ہوئی تھی تو آقا توحید کی کرن، ایمان کی کرن جگانے والے کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والے کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امام مہدی بھی آئیں گے تو حالات کیسے ہوں گے؟ پوری دنیا کے حالات ایسے ہوں گے کہ پوری دنیا میں فساد عام ہوگا. فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑے، لوٹ مار، دھوکہ دھڑی، بددیانتی، ہر چیز اتنی عام ہوگی کہ لوگ دعائیں کرنے لگ جائیں گے امام مہدی کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے جوڑ کر جب بیان کیا کہ مسلمان اس کو پڑھے گا، سنے گا، یقیناً سائنس پہ ایمان لائے گا. لیکن یہ بات کتاب و سنت سے میچ نہیں کرتی، کیونکہ ایسا اسے تو اللہ کا عذاب ہی کہا جائے گا نا کہ 45 سال اسے بتایا کہ ہمارے کو جو ڈپریشن ہوا وہ 18 مہینے کا نتیجہ ہے. 18 مہینے جو بیٹھ کے گزارے وہ چیز ہمارے جسم میں شامل ہو گئی، اور جب 18 مہینے کے بعد تھوڑا ہم چلنے پھرنے لگے تو وہ ڈپریشن ختم ہوا. اور آج بھی ڈاکٹر ڈپریشن کا علاج کیا بتاتے ہیں؟ واک کرو، تیز چلو. اگر یہ بات درست ہے، جس کو اگر ڈپریشن کی تکلیف ہے وہ گاڑی گھوڑا نہ استعمال کر کے کیا کرے؟ تیز چلا کر. مسجد کی طرف 5 ٹائم تیز چل کر سب سے اچھا کام نیکیاں بھی بڑھے گی. لیکن اس کو بھی فیشن بنا لی کہ صبح واک پر تو جائیں گے جاگنگ بول کر، لیکن نماز کے لیے بائک استعمال کریں گے. اگر یہ مسئلہ ہے تو آدمی کیا کرے؟ بائک رکھ دے، سائیکل سواری رکھ دے، اور ڈپریشن کا علاج کیا کرے؟ تیز چلے. اب اس کو اس سے جوڑ کر جب بیان کیا کہ عام مسلمان عام تھے، وہاں بات ہوئی ہو. یہ اگر اللہ کا عذاب ہے محترم حاضرین، تو اسے قرآن نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ قرآن نے تو سارے عذاب، جو بڑے بڑے عذاب اس دنیا میں آئے، سب کا تذکرہ کیا. اتنے بڑے عذاب کا تذکرہ نہیں. چلو قرآن نے نہیں کیا، حدیث نے نہیں کیا، کسی تاریخ دانے نے نہیں کیا کہ دنیا اتنے بڑے ڈار کے اس سے گزری. تو یہ عقل پسند اگر اس پر ایمان لاتے ہیں، سائنس پر ایمان لاتے ہیں، تو امام مہدی آئیں گے، دجال آئے گا، اور ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو عقل پرستی کے مراکز میں سے جو چیز محترم حاضرین ہے نا، کتاب و سنت کو اپنے فہم سے سمجھنا، خیالی باتیں، فریب کاری پر مبنی. میں نے پچھلے خطبے میں تذکرہ کیا تھا کہ وہ جذباتی انداز میں تقریر کر رہا ہے کہ جب حضرت حسین کو اہل بیت کو شہید کیا گیا، امت کہاں تھی؟ اب یہ خیالی اور فریب کاری والی باتیں. ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ اگر حضرت حسین شہید ہوئے تو کیا پوری امت خاموش بیٹھے رہ سکتی ہے؟ رہ سکتی ہے کیا؟ جب حضرت عثمان کو شہید کیا گیا اور حضرت علی خلیفہ بنے تو امت نے ان کے قتل کے قصاص کا مطالبہ کر دیا. حضرت عائشہ اپنا 5000 کا لشکر لے کے پہنچ گئی، حضرت معاویہ اپنا لشکر لے کے مطالبہ کرنے پہنچ گئے، اور حضرت حسین کو شہید کر دیا جائے گا اور امت قصاص کا مطالبہ نہیں کرے گی. یہ ہے عقل پرستی. اب ایسے عقل پرستوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ قصاص کا مطالبہ تم تو کر رہے ہو، اس زمانے میں لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ کیا اس زمانے میں صحابہ کرام نہیں تھے؟ کیا اس زمانے میں اہل بیت نہیں تھے؟ تو ایک بات جو نکل کر آتی ہے محترم حاضرین، وہ بات کو چھپانے کے لیے بات کہی جاتی ہے. اصل میں اس زمانے میں قصاص کا مطالبہ اس لیے نہیں آیا کہ قصاص لیا جا چکا تھا. جب قصاص لیا جا چکا ہے تو مطالبہ کرے گا کون؟ اور اس میں سے ایک اور بات نکل کے آتی ہے کہ پھر قصاص لیا کس نے؟ تو وہاں پر بھی دیکھیے، جب نام آئے گا عبید اللہ بن زیاد کا تو ان کی زبانیں تالو سے چپک جائے گی، پیٹ میں اتر جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یزید کو، عبید اللہ بن زیاد کو تو ہم نے ولن بنا کے رکھے تھے. فرعون
اگر اتنی بڑی نیکی ان کے حصے میں آئے گی کہ انہیں حضرت حسین کے قتل کا قصاص لے چکا تھا تو وہ تو قوم کے ہیرو بن جائیں گے، تو انہیں تو ہم نے ولن بنا کے رکھے تھے، تو اب کیا کریں گے؟ اب اس چیز کو اس انداز میں بیان کیا جائے کہ قصاص نہیں لیا گا، قصاص نہیں لیا گا۔ قصاص کا سوال آج نہیں آئے گا محترم حاضرین، اسی زمانے میں آئے گا کہ ان کے اہل بیت جب یزید کے پاس شام گئے تو انہوں نے کیوں مطالبہ نہیں کیا کہ حضرت حسین کو جس نے شہید کیا اس سے قصاص لو؟ اس کا مطلب کہ قصاص لیا جا چکا ہے۔ تو عقل پرستی کے تین مرکز ہیں: سیاسی مرکز، عقل پرستی والا مرکز، اور تقلیدی مرکز۔ سیاسی مرکز جو میں نے بتایا کہ وہ لوگ کتاب و سنت کو اپنا حریف سمجھتے ہیں اور اس ٹو میں رہتے ہیں کہ ایسے علماء سو پیدا کریں کہ جو ہماری راہ کے اس بڑے پتھر کو ہٹا سکے۔ سیاست کے لیے کبھی عالموں کا سہارا نہیں لینا چاہیے، یہ عقل پرستی کی علامت ہے، اور عقل پرستی کا دوسرا نام بت پرستی ہے۔ یہ بڑی باریک ڈگر ہے۔ ایک آدمی اگر فتنوں سے بچنا چاہے، علماء کی صحبت میں جانا چاہے، علماء کو اپنے ساتھ رکھنا چاہے اور اس فتنے سے بچنا چاہے تو اس کو مشہور کیا جاتا ہے، بدنام کیا جاتا ہے، علماء کو دبا کر رکھتے ہیں۔ لیکن وہاں نیتوں میں نہیں دیکھا جاتا کہ وہ عالم کا سہارا کس نیت سے لے رہا ہے۔ فتنوں سے بچنا مقصود نہیں ہے، بلکہ عالم کا سہارا فتنوں کو پھیلانے کے لیے، فتنہ برپا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہیں، یہ عقل پرستی کی علامت ہے۔ اور علماء کو چاہیے کہ وہ ایسے عقل پرستوں سے ہوشیار رہے کہ جو انہیں استعمال کرتے ہیں۔ آسان زبان میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے کندھوں پر بندوق رکھ کے اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں، یہ عقل پرستی کی علامت ہے۔ لیکن یہ مسئلے ایسے ہیں محترم حاضرین، امت مسلمان میں سے اکثریت جانتی ہی نہیں کہ سیاست دانوں کے کیا کیا ہتھیار رہے ہیں زمانے میں۔ حضرت عمر کے تعلق سے جو بات مشہور کی گئی ہے، بات اتنی ہے اس مسئلے میں کہ وقت ختم ہو جاتا ہے محترم حاضرین، بات ختم نہیں ہوتی۔ یہ آخری بات بول کے اپنی بات ختم کروں گا کہ حضرت عمر کے تعلق سے شیعہ روافض نے ایک بات مشہور کر کے رکھی ہے، اور بات صحیح بھی ہے اور صحیح عین میں ہے، صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ جب خلافت کی باری آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کے لیے زور دینے والے کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ لوگ کس کو خلیفہ بنا رہے تھے؟ انصار میں سے۔ انصاروں کی جماعت کھڑی ہو گئی تھی تلوار لے کر، ہم خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، ہمارے مقابلے میں کوئی آئے گا تلوار کھڑی ہے۔ حضرت عمر وہاں کھڑے ہوئے، نہیں، خلیفہ ہوگا قریش میں سے ہوگا۔ اور پھر جب وہ حدیث سنے تو انہوں نے حضرت عمر کو سلیکٹ کیا، لیکن حضرت عمر نے کس کو بنایا، کس کو آگے کیا، کس پر زور دیا؟ ابو بکر صدیق پر۔ تو حضرت عمر کا فیصلہ درست تھا، امت نے اس کو مانا، حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ چنا۔ کیوں؟ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے معاملے ایسے تھے جس کو ہم احسان کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا خود یہ قول ہے کہ مجھ پر جو سب سے زیادہ کسی کا احسان ہے تو کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو جس کے دین کے لیے اتنی خدمات ہیں اس کو اگر آگے کیا جائے ذمہ دار بنانے کے لیے تو یہ منہج سلف ہے، اور ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو وہ درست ہے، اس کو غلط کہنے والے غلط ہیں۔ دیکھیے شیعہ رافضیوں کو، ابو طالب جو ایمان والے نہیں ہیں، سب جانتے ہیں، کتاب و سنت سے انہیں صاف طور پر کافر کہا گیا۔ شیعہ رافض کے پاس چلے جائیں، وہ کسی قیمت کا ابو طالب کو ایمان کافر نہیں مانی۔ ایسے ایسے دلائل دیں گے آپ کو کہ آپ بھی دو بار سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یار ان سے بڑا تو کوئی ایمان والا ہی نہیں ہو۔ اور اسلام نے بھی ان کی اس خدمت کی قدر کی ہے کہ بھلے وہ کافر تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کی، اسلام کو پھیلانے میں بہت مدد کی۔ جب بھی کافروں مشرکوں نے، یہود اور نصارہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو وہاں ڈھال بن کر رعب کے ساتھ اگر کوئی کھڑے رہے تو کون کھڑے رہے؟ ابو طالب۔ اسلام مسلمانوں نے ان کی اس خدمت کو مانا ہے،
اسی لیے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی گئی، انہیں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا گیا۔ تو یہ شیعہ روافض یہ خارجیوں کو ایک کافر شخص کی خدمتیں دکھ جاتی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اتنی خدمتیں نہیں دکھتی۔ وہ بنو امیہ کی جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام پھیلایا، جنہوں نے پوری دنیا میں اپنی حکومت جب تک رہی 100 سال تک صرف جہاد کیا، اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند کر دیا، ان کی خدمات ان کو نہیں دکھائی۔ تو جس نے دین کی خدمت کیا ہے، جس نے دین کے لیے قربانیاں دیا ہے، اگر اس کو کوئی آگے کرتا ہے بناتا ہے تو یہ منہج سلف ہے، اور اس کو کوئی غلط کہتا ہے تو وہ غیر منہجی ہے، عقل پرست ہے، کتاب و سنت سے دور ہے، عقل و فہم میں مبتلا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کسی کا کوئی قول فعل عمل جو تفرقے کا باعث ہو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اس قول کا کیا معنی ہے؟ کسی کا کوئی عمل قول فعل ایسا جو ہمیں بڑا دیندار لگ رہا ہے، ہاں وہ دین کا کام کر رہا ہے، بڑا دیندار ہے، کوئی دینداری نہیں ہے، وہ اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے، جو تفرقے کا باعث ہے، تو اس کی بنیاد عقل پرستی پر ہی ہے۔ عقل پرست ایک طرح کا بت پرست ہوتا ہے، وہ اپنی عقل کو، اپنے فہم کو، اپنی سمجھ کو اپنا معبود، اپنی خواہشات کو اپنا معبود سمجھتا ہے۔ عقل پرستی کے 3 مراکز محترم حاضرین، سیاسی مرکز، عقلی مرکز اور تقلیدی مرکز، اسی تینوں چیزوں نے آج امت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ کتاب و سنت، انبیاء علیہ السلام کے نقوش و حیات کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اس پر سب سے زیادہ ظلم ڈھایا ہے۔ اپنے عقل و فہم سے سمجھنا، منہج سلف کو چھوڑ دینا۔ آج ہمارا ہر مسئلہ منہج سلف کو محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔